अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब फ्रॉम सोचना नहीं बोलना है की तरफ है SNBH टीवी हाई डेफिनेशन। आज का प्रोग्राम कुछ थोड़ा सा हट के है, लेकिन अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं यार ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से सबसे ये सवाल पूछता हूं कि व्हाई नॉट, कि ये प्रोग्राम करना बहुत इसलिए जरूरी है कि कुछ लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे औरतें। तो सॉरी फॉर दैट बट दिस इज ट्रू। आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर कराची हो, लाहौर हो, पंजाब हो, या पूरा पाकिस्तान हो, या मतलब यहाँ तक कि बांग्लादेश में चले जाएं, इंडिया चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, तो यहाँ पे लिखा होता है ये जी आए आपकी मोहब्बत आपके कदमों में। यार ये सबसे बड़ा एक बचपन से लेके आज तक यही सुनते हैं, मोहब्बत अपने कदमों में। लेकिन ये कदमों में क्यों बोला जाता है, क्या वजह है कि बिल्कुल आए और फौरन की फौरन राइट है बोल दिया जी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। अब ऐसा क्या मसला है कि ये ब्लैक मैजिक के अंदर, जो ब्राजील में भी बहुत है, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में है, यहाँ तक कि मैं खुद कनाडा में बैठा हूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर पर आ रही होती है, उर्दू अखबार जो होते हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। अच्छा, नंबर कहाँ के लिखे हुए हैं? सब नंबर पाकिस्तान पंजाब के होते हैं। एड कहाँ चल रहा है? कनाडा में। यूएसए के अंदर कहाँ पे एड चल रहा है? यूएसए में। लेकिन नंबर जो आ रहे हैं जी, वो पीर साहब इस्तिखारा निकालेंगे, पीर साहब ये कर देंगे, पीर साहब वो कर देंगे। अब जो ओरिजिनल पीर है वो कहाँ जाएगा बंदा? ये सोचने वाली बात है। क्या वजह है कि ऐसी क्या वजह है, इन लोगों के पास इतनी ताकत कहां से? और जब भी हम ब्लैक मैजिक की बात करें, अब बहुत बहुत दिन पहले की बात, बहुत सालों की पहले की बात है, कराची रेनबो सेंटर पे एक, आपको पता है कि परिंदे मिलते हैं वहां पर, और आज तक मिलते हैं। उल्लू नजर नहीं आता जी, उल्लू बहुत महंगा बिकता है, ये भी बारे में बात करेंगे पीर साहब से हमारे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मेरे पास ये समझ में नहीं आता है कि रिस्क आपको बंदिश कर दी जाएगी, कोई दुकान चल रही है आपको वो रोक दी जाएगी। यार ऐसा क्या मसला है? मैंने खुद ने देखा हैदराबाद के अंदर बहुत सारे लोगों को। अच्छा, आए हुए ज्यादातर पंजाब से बेचारे आए हुए होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी दुकानें ऐसे चमका रहे होते हैं जिसमें मैंने लिखा है ग्रोइंग बिजनेस ऑफ ब्लैक मैजिक इन पाकिस्तान। बट व्हाई? मतलब प्रॉब्लम इज देयर। नूरानी अमल भी कहते हैं, काला जादू भी कहते हैं। ये दो सवाल मेरे पास हैं जो हम पीर हुसैन साहब से पूछेंगे। जो उसके बाद हमारे पास इतने सारे सवाल हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन साथ साथ एक और चीज, जब मैंने ये फ्लायर लगाया तो मेरे पास आया यार इस चीज की कमी रह गई थी। अरे भाई, मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं, जब हम मर्दमशुमारी पे कोई बात करते हैं, उस पे 7,000 की वीडियो बनवाते हैं, 10,000 के लोगों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक चीज को, कंटेंट को लेकर आते हैं, आप उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे होते। हाँ, कभी मैं सेक्स की बात करूं तो राइट अवे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। जब मैं जादू की बात करूं तो लोग आके देख रहे होते हैं। वाई? इसलिए कि लोगों को चाहिए यही। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वजह है कि आपको सिर्फ डांस ही देखना है। क्या वजह है कि एक लड़की 1 मिनट के अंदर की वीडियो बनाती है और उसके व्यूअर्स हो जाते हैं जी 13 मिलियन, 15 मिलियन। ये एक आपको सोचना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं, या तो ब्लैक मैजिक कर लेते हैं या टिकटॉकर बन जाते हैं। ये दो ही काम सही रहेंगे। एक बंदा हैदराबाद का है, उसका नाम मुझे याद आ रहा है, अली। वो सिर्फ चलता है, 50-50 हजार लोग उसको लाइक करते हैं। यार मतलब क्या लगाया हुआ आप लोगों ने? अब मैं एक चीज कराची के बारे में अच्छी चीज समझा रहा हूं, नहीं सुनना, नहीं सुनना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, नहीं जी, ये हमारे कंटेंट से बाहर है। तो आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता हूं। जरा ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ी सबील आमिर सिंह शाह हुसैन। ये मेरा जो अमल है, ये मैं मेरे 2 रात पहले मैंने किया है। एक ऑस्ट्रिया का भाई है उधर, उसका किया, और एक आसिफ भाई हैं दुबई के, उनका किया है। ये किसी को अपने वश में करने के लिए, ये आपने जो है एक दायरा जो है बना लेना है। किसी की मोहब्बत में पागल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ करने के लिए ये अमल किया जाता है। ये बहुत तेज़ तरीन और हाईएस्ट अमल होता है। इस पर ख़र्चा भी बहुत सारा होता है, लेकिन ये आपने काली मिर्चों का एक दायरा बनाना है। ये कोशिश करनी है इतवार या जुम्मे की रात आप करें अमल, या वो बंदा आगे पीछे कर सकता है जिनको अलहूब की घड़ी का पता हो। ये दुश्मनी करवाने के लिए है, ये दो के दरमियान रिलेशन ख़त्म करवाने के लिए भी है, और जो है तलाक करवाने के लिए भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। 4 आपने ये कैंडल लेने हैं, उसके बाद 4 लेमन लेने, एक ये आपने बोतल ले लेनी है। बोतल लेके, ये शीशे की बाज़ार से आपको कहीं से भी मिल सकती है। उसके बाद आपने जो है एक ये ब्लैक कलर के साथ जो है आपने एक पुतला बनाना है।
اس کے بعد یہ انتہائی تیز ترین اور مجرب عمل ہے، یہ آپ نے پتلا بنا کے آپ نے، اگر آپ کو محبوب کے سر کے بال یا ان کے کپڑے مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر آپ کو نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کی آپ تصویر جو ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو بھی اس کا حل ہے، آپ اس کا نام بمائے والدہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بلیک کلر کا آپ نے جو ہے نا پتلا بنا کے اس کے اوپر آپ نے تصویر کو چاروں طرف سے لپیٹ لینا ہے، بال مل جائے تو اوپر سے بالوں کو بھی آپ نے جو ہے لپیٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اگر کپڑا ہے تو کپڑے کے ساتھ بنا لیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ انتہائی تیز ترین اور مجرب عمل ہے، تو جلد از جلد کام کرتا ہے، تقریباً ہائیسٹ اور گارنٹی والا یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ ٹائم تھوڑا لگتا ہے، یہ مشکل عمل ہوتا ہے، اس میں تھوڑے سے مسائل بھی ہوتے ہیں، اگر یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے آپ نے الحب کی گھڑی میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اس کو عداوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو عداوت کی گھڑی کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ ایک آپ نے یہ مالا لے لینی ہے جو آپ کو ہاتھوں میں دکھا رہا ہوں، یہ مالا بازار سے آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ اس میں جو ہے 136 دانے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس پتلے کو اس مالا کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے۔ پتلے کو رکھ کے آپ نے ایک لیمن لے لینا ہے اس طرح، اور یہ چاروں طرف آپ نے لیمن بچھا لینا ہے اسی طرح، یہ دیکھیں، اور یہ 4 آپ نے لیمن بچھانے۔ اس کے بعد یہ چمیلی کے تیل کا ایک دیپک آپ نے جلا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ منتر جو ہے رات کو 2 سے 3 بجے کے درمیان آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک لیمن لینا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم نے بہت عمل کرا ہے لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور عمل جو ہے ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، یا جو رکاوٹ آ جاتی ہے، بندش آ جاتی ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ پتلا اس میں رکھ کے آپ نے ایک لیمن کاٹنا ہے اور لیمن اس کے اوپر کاٹنا ہے، اس کی یہ کاٹ ہو جائے گی اور اس کا اثر جو ہے وہ 100% کام کرے گا۔ جب یہ آپ کاٹتے سمے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک منتر میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ آپ نے پڑھنا ہے، کاٹتے بھی جانا ہے لیمن کو اور منتر کو بھی آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو چھری چلانی اور پڑھنا ہے، اسا موسیٰ اسا توسا لاسا نمرود و شداد حامان و باؤ متوالا و منوا بھاگ کر بدرو و بدرو۔ اس طرح آپ نے یہ جو ہے لیمن آپ نے کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سندور میں ڈبو کے آپ نے اس کو اسی خانے میں رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو خانے میں رکھ کے اس کے بعد پھر آپ نے ایک جو ہے یہ انشاءاللہ 100% کام کرے گا۔ پھر آپ نے دوسرا لیمن اٹھانا ہے، دوسرا لیمن اٹھا کے آپ نے جو ہے اس کو پھر آپ نے اس کے اوپر اس کو کاٹنا ہے۔ کاٹتے سمے بھی آپ نے وہی منتر پڑھنا ہے، اسا موسیٰ اسا توسا لاسا نمرود و شداد حمان و باؤ متوالا و منوا بھاگ کر بدرو و بدرو، یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو پھر آپ نے جو سندور میں ڈبو کے آپ نے پھر جو ہے اسی طرح اس خانے میں رکھ دینا ہے۔ یہ انتہائی تیز ترین اور مجرب عمل ہے، 100% کام کرتا ہے اور یہ گارنٹی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ اسی طرح آپ نے 4 لیمن جو پڑے، ان چاروں لیمن کو آپ نے اسی طرح آپ نے کاٹنا ہے اور اسی طرح آپ نے ان کو خانوں میں رکھ لینا ہے۔ اور وہ منتر آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، اسا موسیٰ اسا توسا لاسا نمرود و شداد حمان و باؤ متوالا منوا بھاگ کر بدرو و بدرو، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ آپ منتر پڑھتے جائیں گے، آسان ہے، اگر آپ اس کو آڈیو میں یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا کام جو ہی منتر پڑھتے جائیں گے اس کا دل جو ہے آپ کی طرف ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد یہ پھر آپ نے جو ہے یہ لیمن کاٹنی ہے۔ لیمن کاٹتے سمے جو ہے یہ آخری لیمن ہے، آپ نے چاروں لیمن کاٹ کے آپ نے ان کو خانے میں رکھنا ہے اور یہ جو ہے 100% کام کرتا ہے۔ میں زیادہ یہ وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں، لندن، فرانس، جرمنی، کینیڈا، دبئی، سعودیہ، وہاں رہتے ہیں، یہ ان کے لیے عمل ہوتا ہے، کیونکہ جو آؤٹ آف کنٹری میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا جات تویزات یا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا ہے، ان کے اوپر یہ ہائیسٹ عمل کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہائیسٹ عمل ہے اور تقریباً یہ بلیک میجک ہے، کالا جادو ہے۔ تو کالا جادو میں کرتا ہوں، جو کالا جادو کروانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی نوری عمل سے ہم بہت کام کروا چکے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں ہوا، تو اس کے میں کالا جادو کر کے عمل اس کا کر دوں گا اور انشاءاللہ ان کا کام جو ہے 100% اور گارنٹی کے ساتھ ہوگا۔ میرا موبائل نمبر 0300 509 396۔ اچھا جی، آپ نے یہ تھوڑی ویڈیو آپ نے سنی کہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا جائے گا، کیسے ہوگا، یہ بڑا زبردست طریقے سے بتا رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پیر حسین شاہ جو ہمارے مہمان ہیں آج، ان سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ عمل کرنے سے کیا ہم مسلمان رہتے ہیں؟ یہ تو جب مسلمان رہتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہر بندہ جادو کر کے کسی کا رزق توڑ دے گا؟ ایک بات بولی کہ میاں بیوی ختم ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، دراڑیں پڑ جائیں گی، تو یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے۔ تو ذرا میں اپنے مہمان کو لے کر آتا ہوں اپنے ساتھ اور ان سے ذرا باتیں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے، اس کو انمیوٹ کر لیے پلیز. جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میرے پاس آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہلو شاہ صاحب آپ نے، ہاں جی مائک انمیوٹ ہو گیا اب ٹھیک ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی کیا ایشو آ رہا ہے؟ نو آئیڈیا. اینی وے جی تھوڑا سا آپ شاید ہیڈ فون ہلا رہے ہیں اور اس سے آپ کا جی آپ ان مائک ہو گیا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے پرابلم؟ نو آئیڈیا. جی تھوڑا سا آپ اپنا ہیڈ فون ہٹا لیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. میرے جانتا خیال ہے کہ کچھ ہیڈ فون کا پرابلم آ رہا ہے آپ کے ساتھ. نہیں ہیڈ جی فون ٹھیک ہے میرا، یہ آتا ہے کہ جی اس کو ریسٹارٹ آپ کر لیں گے، بنا رہا ہے. اب ٹھیک ہو گیا سر، اب ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے شاید جی آپ فون سے لگے، فون پہ آپ لائیو آئے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی واٹس ایپ پہ آپ کے پاس کال آتی ہے تو اس وجہ سے آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. یہ شاید آپ کو راشد نے بتانا نہیں، بھول میرا فون میرے پاس یہ علیحدہ فون ہے، یہ میرے پاس کاغذ والا علیحدہ فون ہے. آپ حکم فرمائیں گیا. جناب. پیر حسین شاہ صاحب، یہ میں نام صحیح لے رہا ہوں آپ کا سر؟ جی بالکل صحیح جی ہے. بالکل. تو آج میری آپ سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے، بات بھی میرے سے پہلی دفعہ ہو رہی ہے. پہلے بات تو میں بتا دوں ناظرین کہ ان سے میری بات ہی آج فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو ہمارا کوآرڈینیٹر کرتے ہیں وہ کراچی میں اور وہی ان سے رابطے میں تھے، تو اس کے بعد میں بس آج ہی بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ لوگ یہ سمجھے کہ پری پلان پروگرام ہو رہا ہے، نو وے. میرے پاس یہ انبار لگا ہوا ہے سوالات کا، لیکن میں اس کو سوالات کو نہیں دیکھوں گا، جو میرے دل میں ہوگا وہ سوال پوچھوں گا پیر صاحب سے، اور بڑا ایک اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال نہیں دیکھوں گا. میرے پاس سوال آئے تھے. اب میرے پاس بج رہے ہیں جی 1 دوپہر کے 1:12 یہاں پر. آپ کے پاس بج رہے ہیں رات کے 11:12. ٹھیک ہے سر. اب پیر صاحب بڑے تھوڑے سے عجیب سے سوالات ہوں گے میرے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، لیکن آپ مجھے جواب دیجیے گا. سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا تعلق پاکستان سے کدھر سے، جو کہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے آپ کہاں پر؟ جی میرا جو تعلق ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. ڈیرہ اسماعیل خان. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے سٹی میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں؟ جی اور اچھا. تو پیر صاحب ایک تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان، ایکچولی جی ناظرین یہ پاکستان سے تعلق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں یہ. اچھا پیر صاحب سوری فور دیٹ، کچھ سوالات مجھے اور بھی پوچھنے آپ سے. کیا آپ ہندو کمیونٹی میں سے ہیں؟ نہیں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں. مسلمان. اچھا تو جس سر مسلمان ہے رائٹ. اچھا فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے، اور یا پیور سنی ہے، جی دیوبندی ہے، الحمدللہ. کیا ہیں آپ سر؟ پتہ ہے ذرا، میں آپ آگے چل کے تھوڑا سا اور سوالات کو بڑا مزہ آئے گا جو کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، قادیانی ہیں، کون ہیں آپ؟ ذرا ناظرین کو بتائیں پلیز، اس لیے کہ آگے چل کے جو سوالات آئیں گے آپ کے پاس وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد وآلہ. مجھے آپ کے پروگرام میں بہت اچھا لگ رہا ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ سلامت رہیں. میں الحمدللہ جو ہے اہل تشیع ہوں، جعفریہ سے میرا تعلق ہے. ویسے تو فقہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو فقہ تو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ایک دوسرے بھائی ہیں. صحیح. اچھا پیر صاحب میرا سب سے بڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا سوال ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ قبرستان میں رات کے وقت یا دن کے وقت جا کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حیدرآباد کے اندر، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں. جیسے قبر کے اندر بچہ جاتا ہے انڈر دا 7 ایئرس، 7 سال کا بچہ جب مر جاتا ہے، اس قبر پہ جا کے کیوں بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ؟ مطلب لوگ سب چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نہیں جاتے. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو قبرستان میں جانے کی تو ویسے کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جو عمل کرنا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک عامل جو ہے وہ ایک عمل بتا رہا ہے، یا آپ کو چھوٹی سی کتاب کے اوپر آپ کو بتا رہا ہے وہ دیکھ کے کہ آپ یہ عمل کر لیں،
تو اس طرح عمل نہیں. عمل کی کچھ شرائط، اگر ان شرائط و ضوابط کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہے، نہ ہی آپ کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو فیک لوگ ہیں، فیک عامل ہیں، یا وہ لوگ جن کو عملیات کا بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم جو ہے عملیات کریں، تو وہ بازار سے جا کے چھوٹی سی ایک لیتے ہیں یا کسی چھوٹے سے یا کسی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو ایک چھوٹا سا عمل دے دیتا ہے، یہ جا کے آپ قبرستان میں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بجائے وہ اس کے فیصلے وہ بیچارہ الٹا کام جو کرتا ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ وہ کسی چھوٹے موٹے عمل سے یا چھوٹے موٹے شرائط کے بغیر 42 شرائط ہیں عامل کی. اچھا 2 شرائط، اگر چھوٹی 2 شرائط میں آپ جو ہیں ایک شرط کے اوپر بھی کامل نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کے پابند نہیں، تو آپ کوئی عامل نہیں ہے. آپ عمل جو ہے وہ الٹا آپ کو نقصان دے سکتا ہے. صحیح. لہٰذا یہ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، ہاں میں آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں ان کو یہ پیر جو ہے ان سے پیسے لے کے کہتے ہیں کہ آپ یہ چھوٹا سا عمل جو ہے، یہ تعویذ جو ہے قبر میں دفن کر دیں، 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیں، کسی پرانے قبروں کے درمیان دفن کر دیں. یا تو وہ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں، یا اس کو ایک جو ہے گڑیا یا کسی کا پتلا بنا کے اس کو دے دیتے ہیں، کیا مجھے یہ 10,000 دے دو، 50,000 دے دو، 20,000 دے دو، یہ پتلا جو ہے یہ اپنے قبرستان میں دفن کرنے کا کام ہو جائے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عمل کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہ یہ چھوٹا سا عمل جو پیر صاحب نے بتایا اس کے لیے جاتے ہیں. اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن پیر صاحب آپ کے پاس سب سے زیادہ کالیں کون لوگ کرتے ہیں؟ لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں کرتی ہیں، عورتیں کرتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ بجا بہت کمال سوال کیا ہے. میں آپ کے سپاس گزار کا مشتاق ہوں، بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ سوال مجھے کم لوگ کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں، زیادہ تر فیمیل، زیادہ تر میرے تو ویسے باہر کے کسٹمر ہیں، زیادہ تر فیمیل ہوتی ہے. وہ پتہ کیوں فیمیل ہوتی ہیں؟ 99% فیمیل ہوتی ہیں، 1% جو ہے وہ میل ہیں. جو فیمیل ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایک اگر میری وائف ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے روحانی مسئلہ ہے یا کسی تعویذ کا مسئلہ ہے کہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے کے چلو. مرد سے عورت سے جو ہے مرد زیادہ سمجھ رکھتا ہے تقریباً ایز اے کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ. اب مرد جو ہے وہ یا کسی اپنے ہسبینڈ کے ڈر سے نہیں ہے یا ادروائز کسی فیملی سے نہیں جاتی ہے، پھر وہ فائدہ فیس بک سے یا کسی یوٹیوب عامل سے یا اسی طرح سے اٹھا کے وہ بیچاری چوری کال کرتی ہے. مرد تو اس نے تو کم جانا ہوتا ہے ان چیزوں میں، تو اس لیے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں کے لوگوں کو فون کر کے پھر ان کو یہ لوگ جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنی فوٹو بھیجو، پھر نام بھیجو. یہ میں شعیب صاحب ایک عجیب سی بات بتا، یہ پیروں کی ہوتی تو خلاف ہے مجھ پہ پیر دیکھنے والے یا بعد میں جو سنیں گے یا آپ کے چینل کو، میرا ادھر بھی چینل لائیو میرے چینل پہ بھی آ رہا ہے، کبھی وہ سنیں گے تو شاید ناراض، لیکن کوئی نہیں ہے. میں ایک ملنگ فقیر سا بندہ ہوں، میں تو سیدھی کہتا ہوں کوئی ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے. پھر ان کو کہتے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں ناظرین، دیکھیں ابھی آپ نہ ان کو بلیم کریں نہ کچھ کریں، کچھ چیزیں ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے کہ آپ لوگوں کے نالج میں کچھ چیزیں. شعیب صاحب اگر آپ مجھے حقائق بیان کرنے دیں گے تو میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ حقائق بیان کرنے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کا چینل بھی آپ کو لوگ پسند کریں گے کہ شعیب صاحب جو ہے وہ پیر صاحب بھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، شعیب صاحب بھی اچھے سوال کر رہے ہیں. میں ادھر گھما پھرا کے آپ کو مطمئن کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں تو ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، شعیب صاحب کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں. تو پلیز خدا را وہ اس دھوکے سے بچ جائیں. اگر آپ ایک بندے کو میں یا آپ بچا لیں تو ہم کو ثواب جاریہ ملے گا. جی پلیز. تو لہٰذا میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر بھیجو، نام بھیجو، اپنے نمبر بھیجو، اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو کہتے ہیں اب ہمیں 20,000 بھیجو، آپ کا جو ہے کام ہو گیا ہے، آپ 20,000 بھیجو، تھوڑا سا آپ باقی ہے. پھر کہتے ہیں 50 بھیجو، جب دے نہیں سکتی ہے پھر اس کو کہتے ہیں ہم آپ کے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ تصویریں ڈال دیں گے، آپ کی ویڈیو ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے. الٹا اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے فیملی سے پہلے وہ ڈر کے کال کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ ڈر کے ہمارے اپنی عزت و نفس کی خاطر جو ہے وہ چاہے زیور بیچتی ہے، کچھ کرتی ہے، بیچاری ان کو پیسے دیتی ہے. اچھا دیکھیں زیور بیچتی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے بھی مریض آئے ہوں گے، ایسے بھی عورتیں آئی ہوں گی خاص طور پہ جو اپنے
ہسبینڈ کو بتاتی نہیں ہیں بقول آپ کے, اور وہ چھپ کے بات کرتی ہیں, چھپ کے بتاتی ہیں. تو آپ کے پاس زیادہ تر جو کسٹمر ہیں وہ پاکستان میں تو آف کورس ہوں گے, کیا وہ باہر ممالک کے بھی زیادہ ہیں؟ جی باہر ممالک کے کافی سارے لوگ ہیں جی, آؤٹ آف کنٹری کے, لندن کے ہیں, فرانس کے بہت سارے ہیں. زیادہ تر یہ پاکستانی لوگ ہیں, کیونکہ جو انگریز لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جی پاکستانی لوگ ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں. جی تین ممالک کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اردو کو سمجھتے ہیں, یا جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وظائف پر یا عملیات کے اوپر یا بلیک میجک کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں, وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک, اچھا میرا آپ سے ایک اور بڑا چھوٹا سا ہمدردانہ سوال ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرفیوم کے اوپر جو آپ ایک عمل کرتے ہیں کالے جادو والا, جس سے جی پرفیوم لگا کے جائیں اور اس پہ لڑکیاں آپ کے قریب آ جائیں گی, آپ کی محبوب آپ کے پاس رہے گی, یہ چکر کیا ہے؟ یہ کیا پڑھائی ہے؟ یہ سفراد. اچھا شعیب صاحب, جو اگر آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا تو میں تو ملنگ کا فقیر, ملنگ فقیر بندے کا یا پیر کا طلب ڈیفرنٹ ہے. ملنگ فقیر بندہ شاید آپ کے شو میں پہلے آیا ہوگا, یہ بالکل جھوٹ کی کہانی ہے. دیکھیں, عمل کرنے کے لیے تین چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے. ایک باخور میں عود, عنبر, رال, یا آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اگربتی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. خوشبوات میں جو ہے آپ صرف اور صرف عطر استعمال کر سکتے ہیں, نہ کہ پرفیوم کر سکتے ہیں. پرفیوم میں تو الکوہل موجود ہوتا ہے, آپ ماشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں, الکوہل موجود ہوتا ہے. الکوہل کا کسی عملیات, کسی عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. عمل دخل نہیں. اچھا, دوسرا ہمیشہ یہ بولتے ہیں جی ہسبینڈ کی ایسا کریں یا ساس کی قمیض اٹھا کے لے آؤ, بال کٹوا کے لے کر آ جاؤ, تھوڑے سے بال دے دو, قمیض لے کر آ جاؤ, اور اتنی بھی لے کر آؤ. یہ کیا وجہ ہے؟ جی یہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں سنیں, یہ سامنے ایک بہت ہی اولڈ بک موجود ہے, اس کا نام ہے آفتاب گنجینا وظائف و عملیات و کلام. یہ بہت ہی پرانی ہے. اس کے عملیات نقش بندیہ حکیم الحکمات ڈاکٹر اللہ رکھا صاحب قریشی کی ہے. اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے ہے, یعنی کہ اتنی پرانی ہے جو اس کی قیمت اس پہ اوپر 8 روپے لکھی ہوئی ہے نیچے. اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سینہ بسینہ بتایا ہے, یعنی کہ جو آزمودہ عمل ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں, شاید میری ویڈیو پہلے لائیو نہیں سنی ہوگی, تو جو میں کوشش کرتا ہوں میں وہی چیز بتاتا ہوں جو یا میری آزمودہ ہے یا میرے بزرگوں کی ہے. میں وہ بتا تھا کہ چھوٹی سی کتاب سے لے کے شروع ہو گیا, اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو بال کپڑے وغیرہ ہیں یہ عمل میں ضرور استعمال ہوتی ہیں, یہ بات حق ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کا عمل میں عمل دخل ہے, ضرور ہے, یہ استعمال ہوتے ہیں. بال ہوتے ہیں, پیروں کی مٹی بھی استعمال ہوتی ہے. جی ہاں, اب ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. جن کے ہسبینڈوں کے بال ادھر ادھر سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں کاٹتی ہیں جی سمجھ کو قابو کرنے کے لیے. جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جن کے بال کاٹ کے منگوائے جاتے ہیں کچھ لوگ کالے جادو کرنے کے لیے, یا تو ان کی شرٹ مانگاتے ہیں یا ان کے بال کاٹ کے منگواتے ہیں کہ جی بال دے دیں تھوڑے سے. یہ کیا ہے, کیوں کرتے ہیں اس طرح لوگ؟ جی یہ الحب عمل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. محبت کے عمل میں جن عورتوں کے ساتھ ہسبینڈ جو ہے وہ ریلیشن نہیں رکھتے, ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, یا ادروائز کسی اور لڑکیوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں, ان کے لیے محبت میں یہ جو ہے بالوں والا اور کپڑوں والا جو ہے یہ عمل اچھا ہے. لیکن عمل کرنے کے ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی قرآنی وظائف سے کرتا ہے, کوئی سفلی سے کرتا ہے, کوئی جو ہے عمل جو ہے وہ کافی سارے علم جو ہے وہ بے بہا ہے. اس کے لیے جو ہے قرآنی وظائف کے ساتھ اور جائز کے ساتھ کیا جائے تو وہ حق ہے, ناجائز کریں تو وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ عمل میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن پیر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہر عمل کے اندر اسپیشلی فور دا لائک بلیک میجک, اس میں آپ لوگ ایک لیمو ضرور کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور جس میں میں نے ویڈیو میں بھی دیکھا تو لیمو والوں کا تو کاروبار بہت زبردست چل رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. کیوں, یہ لیمو میں ہے کیا؟
कोई नमक डाल देता है, कोई कुछ करता है। मैं इधर हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने दरवाजा जो मेन गेट होता है उस पर नींबू और मिर्चें लटकाई हुई होती हैं। ये इसका आज मतलब बताया यार, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है, ये क्यों लटकाते हैं? ये लीमू वाले ये छोटे छोटे टोटके होते हैं। ये कोई लीमू का हाँ जुदाई में, जुदाई वाला, अदावत वाला, दो के दरमियान तलाक करवाने के लिए, अलहदगी करवाने के लिए ये लीमू इस्तेमाल किया जाता है और मिर्चें भी इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा में ये इन चीजें जो है जरूर इस्तेमाल किया। खट्टी चीजों में से आग के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीजें लाजमी होती हैं। जी, ये बात आपने सही बोला कि आम के पत्ते भी लगे हुए होते हैं गेट पे। मतलब इतने महंगे महंगे घर होते हैं, आप बिलीव मी, 2-2, 3-3 मिलियन के घर, उसके आगे लीमू लटका हुआ है, आम के पत्ते लटके हुए हैं, मिर्चें लटकी गई। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वो लटका के रखते हैं। एनीवे, आप चले, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे भी बहुत पसंद है, ये जो जिन्नात होते हैं। अभी आजकल एक ड्रामा चल रहा है छलावा, पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है छलावा। ये छलावा, जिन्नात, हमजात और मोक्किल, इनमें क्या फर्क है? आप लोग किसके जरिए आप लोग काम करवाते हैं? एक बंदे को बोलते हैं जी आप, अब देखिए छलावा ड्रामे में बोला जा रहा है जाओ ये तुम कर आओ, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि रोटी बनाते हैं कब्रिस्तान में जाके, और कब्रिस्तान में जाके उस मुर्दे को बोलते हैं जाओ मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा? क्या इस टाइप की बातें होती हैं? ये किस तरीके से आप लोग काम करवाते हैं लोगों से? देखिए, मोक्किल जो होते हैं वो और होते हैं, जिनात और होते हैं, शयातीन और होते हैं, परी और होती है, बुजुर्ग जिनात और होते हैं। इनकी एक इकसाम है, जिस तरह एक चीजों की इकसाम होती है। तो जो मोक्किल होता है वो एक आप जो है एक चीज का एक और भी चीज, एक मोक्किल होता है, एक जिनात होते हैं, उसके बाद एक हमजाद होता है। हमजाद हम अपने साय को बोलते हैं जी, हमजाद। ये लोग कहते हैं जी इसको हमने ताबे कर दिया है, राइट, ताबे कर दिया है। सही। वो ताबे वाला शायद आपने अल्फाज सुना होगा। तो यहाँ हमने हमारे जिन हमारे पास है, ये किसी के पास कोई जिन नहीं होता है। अच्छा, ये भी बहुत सारा अहम सवाल है। मैंने तो काफी दफा, मुझे भी काफी दफा शेर साहब फोन आए हैं कि शायद हमें जो है हम आपको इतने पैसे देते हैं, हमें एक परी दे दें, हमें एक जो है जिन दें, हमें ये किसी को नहीं दे सकता है। लिहाजा हाँ, मोक्किल जरूर बंदे के जो हैं वो ताबे हो जाते हैं, जिनात भी ताबे हो जाते हैं। लेकिन इस दौर में शायद कुछ लोग हों तो शायद उनको जो उनके पास कुछ हों जो बुजुर्गों में शामिल हैं। लेकिन ऐसा कोई मुझे तो अभी तक कोई बंदा नजर नहीं आया है कि वहाँ उसके ऊपर जो जिनात हैं या उसने जिनात के साथ कोई काम किया हो। लेकिन जिनात के साथ कोई लाजमी नहीं होता है काम करना। हर इल्फाज का एक मोक्किल होता है। अगर आप किसी चीज का जो है अमल कर रहे हैं, या मुसव्विरों का कर रहे हैं, या वदूदों का कर रहे हैं, या वहाबों का कर रहे हैं, या अल्लाह का नाम जो है, इनका एक मोक्किल होता है। उस मोक्किल का नाम, वो जो मोक्किल होता है वो इनकी हिफाजत के लिए होता है। उसके साथ जो है दो जो है और फरिश्ते होते हैं जो उसके साथी होते हैं। जब एक चीज का जो है अमल कर रहे हैं, या वदूदों का तो जरूर आपने सुना होगा, अलहुब के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं या वदूदों का वजीफा करें, इंशाल्लाह आपका महबूब आपके ताबे हो जाएगा। उसका भी एक मोक्किल होता है, काम करता है। वो ताबे हो न हो लेकिन काम जरूर करता है। अच्छा, चले अभी तो बड़ा ये हकीकत है। ये जो लड़कियां और ये जो लड़के जो होते हैं, ये आजकल मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे आते होंगे यार, वो एक लड़की मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और वो मेरे से पट नहीं रही है या मेरे से सेट नहीं हो रही है, एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग उस बारे में आपके पास कॉलें आती हैं? ज्यादातर आती भी यही है, इश्क वाली जो ज्यादा। आप अंदाजा करें कि लोग कुरान को छोड़ के बस इसी काम पे लग गए, बस इसी काम पे लग गए। सही बात है, सही बात है, सही बात अब उस बंदे का, ये जो सामने शाह साहब बैठे हुए हैं, इनका क्या कसूर है? कसूर तो लोगों का है। अब वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि सबसे ज्यादा औरतें आती हैं और सबसे ज्यादा लड़कों की कॉल आती है कि ये लड़की सेट नहीं हो रही। क्या लड़कियों की भी कॉल आती है कि मुझे ये लड़के से शादी करनी है? सच हाँ, जिस तरह लड़कों की आती हैं, लड़कों की शायद 70% आती होंगी, 90% लड़कियों की आती हैं। वाह, अच्छा। और ये कहाँ की लड़कियां होती हैं? ये आउट ऑफ कंट्री होती हैं, पाकिस्तान के अंदर होती हैं, कहाँ की होती है? जी देखें कि पाकिस्तान में ज्यादा लंदन के लोग हैं। जो आप
انشاءاللہ باہر رہتے ہیں, آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا. گرین کارڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کو اپنے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم آپ سے جو ہے شادی کرتے ہیں, چاہے وہ 100 سال کی بھی بوڑھی ہو, کیونکہ اپنا سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ کاغذ نہیں بنے ہوتے, جس کی وجہ سے اس کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی کرتے ہیں, آپ ہم سے شادی کر لو. جب ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بیچاریاں رول رہی ہوتی ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑتی ہیں پیر صاحب وہ بندہ دوبارہ آ جائے, لیکن وہ لالچ کی خاطر جو ہے ان کے ساتھ ایسا کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس لندن سے زیادہ کال آئی ہے, یو کے سے؟ جی, بریڈ فورڈ سے آتی ہیں, کلنٹن سے, ہاڈولین سے آتی ہیں, مانچسٹر سے آتی ہیں, کینیڈا سے بے بہا آتی ہیں. ہاں, زیادہ باہر کے لوگ کافی ساری ہیں. واو. تو اس کا مطلب دیکھیں کتنی روانی سے انہوں نے لندن کے سٹیز کے نام لیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 100% کالیں آتی ہیں تو وہ نام لے رہے ہیں. اینی وے سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس کام کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک منٹ کا 30 سیکنڈ کا ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر واپس دوبارہ آتا ہوں میں آپ کے پاس. محترم والدین, کیا آپ اس وبائی مرض میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ ان دنوں مناسب تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا وقت کی ضرورت کے عین مطابق تعلیمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکی ہے. ہم حاضر ہیں بہترین حل کے ساتھ. یہ ہے لرنر اکیڈمی, کینیڈا میں آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم. پوری دنیا سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر اساتذہ کرام کے ساتھ جو آپ کے بچوں کو نہ صرف تعلیم اور معلومات دیں گے بلکہ آپ کے بچے کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مطلوبہ مہارت کی بھی تربیت دیں گے. لرنر اکیڈمی کے ذریعے پیش کردہ مضامین ریاضی, انگریزی, عربی. بہت سے والدین نے پہلے ہی اپنے بچوں کا اندراج کرا لیا ہے. سہولیات: انفرادی کلاسز, جدت انگیز ماحول, اصلاحی کلاسز. سہولیات کے لیے وسائل کی فراہمی کا تعین, والدین کی شمولیت, ماہانہ پیرنٹ ٹیچر آن لائن میٹنگز. دیر سے سیکھنے والوں کے لیے خصوصی کورسز, انگریزی عربی میڈیم. تو آپ کو ہے کس کا انتظار؟ ابھی نام درج کرائیں. info@thelearners.ca www.thelearners.ca. صحیح. اچھا, اب جیسے میرے پاس ایک سوال آیا ہے, اور سوال یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے بیویاں کنٹرول میں آ جائے. آپ اندازہ کریں یہ سوال آیا ہے, باقاعدہ وائس میسج کیا گیا ہے, اور یہ سوال کیا ہے کہ بیویاں کنٹرول میں آ جائیں. یہ بیویاں سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس بندے کی 2-4 بیویاں ہیں؟ اینی وے ایک ہی بیوی ہوگی, لیکن یہ کیوں سوال کیا گیا ہے کہ بیویاں کنٹرول میں آ جائیں؟ وہ بھائی, کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان سب سے بڑی ایک پرابلم ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ بولا پیر صاحب لوگوں کو کہ بھائی زبان صحیح کروا لو, باقی سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ تو یہ تعویذ, گنڈے, جادو ٹونا کروانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ ان کو میسج دیتے ہو؟ کیا بولیں گے آپ؟ جی بالکل, اس کی جو ہے وہ بیویاں 2 ہیں, کیونکہ وہ کے ساتھ وہ 2 جو ہے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہیں. یہ جو ہے نئی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ محبت کرتے ہوں گے, جس کی وجہ سے وہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس لیے کہتا ہے کہ کنٹرول میں آ جائیں. کنٹرول میں یہ پہلے نمبر پہ ایک مرد جو ہوتا ہے, اللہ نے اس کو پاور دیا ہے, وہ خود ہی اس کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیویوں کو شادی کرنا 2 یا 3 یا جتنی بھی ہیں وہ جرم نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ان کو کہیں کہ وہ ایک ہمارے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. تو وہ عورت آئی ہے ہمارے پیر صاحب کے پاس, تو اس نے کہا ہے کہ جو ہے نا میرے گھر والے جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں, تو لہٰذا کوئی ہمیں تعویذ دیں. اس نے کہا ہے ٹھیک ہے بی بی, میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں نا, آپ کو فولڈ کر کے اس کو اپنے منہ میں رکھ دینا. جب وہ آپ کے ساتھ لڑیں جھگڑیں تو آپ نے جو ہے مزید دبا کے رکھنا ہے اس کو. جب وہ زیادہ گالیاں گلوچ آپ کو مزید آپ نے دبانا ہے, آپ نے بولنا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب وہ لڑتے تھے تو وہ مزید دبا کے رکھی تھی, بولتی نہیں تھی. 2 دن بعد پھر وہ پیر صاحب کے آ گئی, ہمارا تو کام ہو گیا, واہ جی واہ, 2-4 اس نے گالیاں نکالیاں, چپ ہو گئے. تو وہ تعویذ نہیں تھا وہ, بلکہ اس کو چپ کروانے کا طریقہ تھا. نہ اس نے کوئی جواب دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہر چپ ہو. تو اس جو ہے تعویذ کا عمل دخل زیادہ نہیں ہے, لہٰذا اپنے آپ کے اوپر انسان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. تعویذات لوگوں نے تو تعویذات کو ایسے سمجھ رکھا ہے کہ
ہماری زندگی میں صرف تویزات دخل ہے اور ہے بھی نہیں کوئی. چھوٹا سا کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر لوگ جو ہوتے ہیں. یہ اب ایک سوال آیا عروسہ ملک کی طرف سے, میاں بیوی کی لڑائی کیسے ختم ہو؟ ہسبینڈ وائف میں محبت کے بعد کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ جو ہے وہ کالے جادو والوں سے پوچھیں گے آپ. اینی وے جی, وظیفہ کالے جادو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتایا مجھے. ریسیپشن کا مسئلہ تھا, کالے جادو کا کیا کہا ہے آپ نے بھائی؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک سوال ہے عروسہ ملک کا کہ میاں بیوی میں لڑائی ختم ہو جائے اور محبت شروع ہو جائے اور اس کا کوئی وظیفہ, کوئی باندھ یا کچھ اور چیزیں, یہ بتانے کا پوچھ رہا ہوں. جی, اس کے لیے کیسا کریں؟ میں قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں پہلے آپ کو شاید پہلے الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ میں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو یا میری آزمودہ ہے یہاں اپنا. جی 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 بالکل بالکل. قرآن پہ بات نہیں کریں گے, قرآن کو بالکل نہیں لے کر آئے بیچ میں, اس لیے کہ ہم لوگ بلیک میجک کی بات کریں تو صرف بلیک میجک پہ بات ہوگی. بلیک میجک پہ بات کریں, کوشش کریں کہ بلیک میجک اس پہ ہم رہیں گے. نہیں, ایک بلیک میجک کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کی محبت کو کوئی بلیک میجک کا عمل بتاؤں میں ان کو؟ جی, بلیک میجک کا عمل قرآنی وظیفہ نہیں بنا ہے. نہیں, بلیک میجک کا بتایا نا, اس لیے کہ ہم پروگرام بلیک میجک کا کر رہے ہیں نا ابھی. بلیک میجک کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو میں اچھا نہیں ہوتا ہے. نہیں وہ دیکھیں قرآن پہ تو میں آپ آگے چل کے آؤں گا نا, میں ابھی اس لیے میں روک رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلیک میجک کے اندر ایسی چیزیں جو لیمو کے اندر نمک ڈال دیا یا کچھ اور کر دیا, کیا ایسا عمل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹھیک ہے جی بالکل ہیں لیکن میں کرتا نہیں ہوں, نہ ہی میں کروں گا, کیونکہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. جو بلیک میجک کرتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا. اچھا, میری بات کو سمجھے گا, لیکن عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمل جو ہے عملیات فروقی کا کتاب, عمل جو ہے عملیات فروقی کا, یہ میرے پاس پرنٹ کتاب موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر جو ہے 87 کا ہے. بہت اچھا عمل ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے, اتوار والے دن آپ نے جو ہے 2 پتلے بنانے ہیں کسی چیز کے, یعنی کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں, آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں, مٹی کے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی پلیز گو ہیڈ. جی آ رہی ہے. جی, 2 اتوار والے دن پتلے بنانے الہوب گھڑی میں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ عامل کی شرائط میں جو ہے الہوب کی گھڑی کا آپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں عمل کرتے کرتے, ان کا پھر فائدہ نہیں ہے تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اتوار والے دن آپ نے 2 پتلے بنانے ہیں. الہوب کی گھڑی میں 2-4 شرطیں ہوتی ہیں. ایک, الہوب کی گھڑی کے لیے جو ہے اس کا پتہ ہونا لازمی. اتوار والے دن صبح 6 سے 7 بجے الہوب کی گھڑی شروع ہوتی ہے. 6 سے 6 بجے تک جو ہے 12 گھڑیاں ہوتی ہیں. 12 گھڑیوں میں جو ہے عداوت کی گھڑی ہوتی ہے, الہوب کی گھڑی ہوتی ہے, یعنی کہ کافی سے اس طرح گھڑیوں کے نام ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ اگر میں آؤں گا تو ضرور بتاؤں گا, یا میرے چینل کے اوپر جو ہے میں تفصیل سے گھڑیوں کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس کے بعد الہوب کی گھڑیوں کا ہونا لازمی ہے. محبوب کی اگر فوٹو ہے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اگر فوٹو نہیں ہے تو اس کا نام لکھنا ہے. نام میں جو ہے الہوب فلاں, یعنی کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ شدید محبت ہو, یہ کاغذ کے ٹکڑے اوپر لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے باخور استعمال کرنے. باخور میں اگر کوئی آپ کے جو ہے خوشبو نہیں تو آپ نے صرف اگربتی جلانی ہے. محبوب کے گھر کی طرف منہ کرنا ہے. اگر وائف ہے تو اس کے سامنے فوٹو رکھنی ہے. اس کے بعد اگر ایگزامپلی اگر آپ وائف کے پتہ نہیں ہے, یہ عمل کی شرطیں ہیں. آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے محبوب کا گھر جو ہے وہ کس طرف ہے, تو پھر آپ نے جو ہے اس کا اندازاً اسی طرح آپ نے رخ کر لینا ہے. اگر پھر بھی رخ کا پتہ نہیں ہے تو اس کی فوٹو آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو, نام آپ ہو. اس کے بعد ایک اگربتی جلانی ہے اور کپڑوں کے اوپر جو خوشبو لگانی ہے. خوشبو جو ہے عطر کی ہو, نہ کہ پرفیوم ہو. اس کے آپ نے منہ میں کوئی میٹھی چیز رکھنی ہے. اس کے بعد 2 پتلے بنا کے اس کے اوپر جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اسا موسا اسا توسا لاسا نمرود و شداد حامان و باؤ لو متوالا و منوا بحقر بدرو و بدرو, جیسے کلامات ہیں. اس کے بعد جو ہے ان 2 پتلوں کو اس طرح, جو آپ کے پاس ایک پتلا یہ ہے اور ایک پتلا یہ, ان کو آپ نے جو ہے وہ نام جو آپ کے پرچی کے اوپر آپ نے لکھے فلاں ابن فلاں الہوب شدیدن فلاں, یعنی کہ اپنے پہلے وائف کا نام, اگر مرد کر رہا ہے تو وائف کا نام, پھر بنت لکھنا ہے. بنت کا معنی عربی میں بیٹی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد الہوب لکھنا ہے, یہ عربی کا لفظ.
اس کے بعد اپنے جو عمل کر رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد بن لکھنا ہے، بن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی ماں کا نام لکھنا ہے. یہ لکھ کے پرچی کے اوپر اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، اس کو پتلے کے سینے رکھ دینا ہے. دوسرا پتلا جو ہے اس کو آپ نے اسی طرح بند کر دینا ہے. اس کے بعد ریڈ کلر کا آپ نے جو ہے کپڑا لینا ہے، اس کو آپ نے جو اس طرح فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے آپ نے پھر وہی قبروں والی بات آ گئی، قبروں کے درمیان جا کے جو ہے دفن کر دینا ہے. یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، میرا تو کافی دفعہ آزمودہ ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی آزمودہ ہے، کتاب حاضہ کی بھی آزمودہ ہے کہ یہ میرا آزمودہ ہے. تو یہ عمل جو ہے بہت اچھا ہے. آگے کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتی ہے. نہ شعیب صاحب کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندے کا کام ہو جائے. جو پیر کہتا ہے میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں گا، وہ تو بندہ ہی فراڈی ہے. جب کرنے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شعیب صاحب، تو میری کیا اوقات ہے؟ میں ہاں عمل ضرور بتا سکتا ہوں، آگے اللہ کی ذات میں کرنا ہوتا ہے. اچھا، لیکن ابھی آپ نے کچھ پڑھ کے سنایا، لیکن وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کے پاس تو وہ چیز ہی نہیں ہوگی، وہ طاقت نہیں ہوگی. وہ پڑھ بھی لے گا تو اس کا وہ عمل نہیں کام کرے گا. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ سے رجوع کریں. جو بھی سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، وہ پیر صاحب سے رجوع کریں. پھر وہ حسین صاحب بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. خود نہیں کر لے گا. دوسرا سوال میرے پاس پہ آتا ہے. فار ایگزامپل حسین صاحب، آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور کچھ الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رجت بولتے ہیں. رجت ہو جاتی ہے، رجت ہو جاتی ہے، ہماری زبان میں رجت کہتے ہیں. ہاں، تو آپ ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، ویورشپ پہ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں بھی دیکھیں گے، زیادہ تر بعد میں دیکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ عمل، خود نہیں کرنا چاہیے؟ بہت کمال کا سوال کیا ہے. یہ تو سوال بہت، کیونکہ 99% لوگ جو ہیں، 90 نہیں کر دیں گے تو چلو 90% تو ضرور کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں. آپ کو ایک مولوی صاحب دیتے ہیں، شعیب صاحب یہ وظیفہ کریں، مجھے کہتے ہیں شاجی آپ یہ وظیفہ کریں. کوئی نہ کوئی وظیفہ کرنے کے لیے اسی بات پہ آ رہا ہوں، اسی رجت والی بات پہ، الٹ والی بات پہ آ رہا ہوں. وظیفہ کا جو طریقہ کار ہے وہ اور ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں ابھی شعیب صاحب کو یا بھی جو میسج دے رہا ہوں کہ یار آپ جو ہے الحب کا، اب الحب کے لیے یا دولت کے یا رزق کے لیے یا جو تابع کرنے کے لیے یا جنات کو تابع کرنے کے لیے کوئی بھی یہ آپ وظیفہ کر لیں. تو ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکٹرونکس جو گھڑی ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، کے ساتھ یا تسبیح پر جو ہے شعیب صاحب کے پاس بیٹھے ہیں یا میرے پاس بیٹھے ہیں یا چل رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ وظیفہ کر رہے ہیں. میں نے شعیب صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سر جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ اسی طرح تسبیح کو اس طرح جو ہے دانے ادھر ہوتے ہیں یا الیکٹرونک گھڑی کے ساتھ جہاں بیٹھے وہ شروع ہیں. یہ کوئی طریقہ کار بالکل نہیں ہے وظیفہ کرنے کا، یہ بالکل نہیں ہے. اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ پھر الٹا ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں شاہ جی یا الٹا ہو جاتا ہے یا اس کا جو ہے اثر ہوتا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں لوگ شاہ جی جو آپ نے وظیفہ دیا تو ہمارا فائدہ نہیں ہے، الٹا نہیں ہے. 40 دن کا 40 دن ہم نے کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ اسی لیے، کیونکہ وظائف کرنے کے لیے جگہ کا ہونا، ایک جگہ کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ آپ کا گوشہ ہو، کمرے کا گوشہ ہو، نشینی کرنا لازمی ہے. اس کے بعد نیند سے غلبہ، نیند کا غلبہ آپ کے اوپر نہیں چھانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اس کے ہی بخور والی بات بخور یعنی بتی سامنے لگانی ہوتی ہے. کوشش کریں سفید لباس پہنیں اور اپنے اوپر جو ہے عطر لگائیں. عطر لگا کے اگر آپ جنات کا یا کسی موکل کے حاضر کرنے کا آپ کو کسی نے عمل دیا ہے، کیونکہ اس وظیفے کا موکل حاضر ہوگا، موکل بھی حاضر ہوتے ہیں، موکل حاضر ہوگا تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ہتھار لگانا ہوتا ہے چھری کے ساتھ. چھری آپ نے 7 دفعہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے. چھری کے اوپر آپ نے ادھر زمین میں داخل کرنی تھی، آپ کر رہے ہیں وظیفہ بیٹھ کے. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے آیت الکرسی بھی پڑھتے آنا ہے اور اسی طرح آپ نے جو ہے چھری کو آپ پھیرتے آئیں گے. اسی طرح آپ پھیرتے آئیں گے الٹے سے، آخر میں وہیں پہ آپ نے ختم کر دینا، وہاں پہ چھری کو گاڑ دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو موکل ہیں، جنات ہیں، وہ آپ کو آپ کے دائرے میں حصار، اس کو بولتے ہیں حصار لگانا ہوتا ہے آیت الکرسی کا، آپ کو جو ہے آپ کو نقصان نہ دے سکیں. اس کے بعد جو ہے وظیفہ کرنے کے اگر آپ ان 2-4 چیزوں کا اگر آپ جو ہے ہاں، اگر فرض آپ 40 دن کا آپ کو کسی نے وظیفہ دیا، 20 دن کے 21 دن بعد میں کرتا ہوں یا کسی اور جگہ جا وظیفہ میں دیا، لیکن وہ جگہ اور ٹائم کا علم ہونا بہت لازمی ہے. تب وظیفہ جو ہے جا کے کامیاب ہوتا ہے. چلتے پھر وظیفہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے پہ آپ نے ان چیزوں کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو رجت ہو جائے گی، پھر آپ کا عمل جو ہے الٹا اثر ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہ جو کیونکہ ہر وظیفے کا ایک موقع جو آپ کو فائدہ دیتا ہے،
اللہ نے ان کو جو ہے پاور بخشی ہے، اور جو ہے وہ آپ کو جو فائدہ دیتا ہے، اگر آپ اس کا الٹا اثر کریں گے تو ظاہر ہے الٹا ہو جائے گا. تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے اوپر حجت ہو گئی ہے، اگر آپ اس میں جو ہے تالیوں کچھ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، مطلب دودھ دہی انڈا جو جانوں سے حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں عمل کے دنوں، تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وظیفہ آپ کا جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا. پھر اس کے حجت کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے الٹا اثر ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے. آپ نے 71 مرتبہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جب آپ مغرب والی نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے 71 دفعہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مظہر الجیب تیجدہ فی النوائب کل ہم من وغام من سائی انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. شیخ صاحب یہ ایک نعت علی دو ہوتی ہیں، ایک صغیرہ ہوتی ہے ایک کبیرہ ہوتی ہے. جو صغیرہ ہوتی ہے وہ 4 لائنوں کی ہوتی ہے، جو کبیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اگر یہ نعت علی آپ کو کہیں پہ نہ ملے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ گوگل میں جا کے NAD آگے سپیس دے کے نعت آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نعت علی آ جائے گی. نعت علی کا وظیفہ دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر کوئی بندہ کرنا چاہے اس کی حجت بھی کم ہوتی ہے اور اس کے فائدے جو ہیں وہ 432 ملتے ہیں. ہر وظیفے 2 4 5 بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ زیادہ جو ہے بینیفٹس ہیں. تو اس کے بعد جو ہے 71 دفعہ نعت علی پڑھ کے جی. اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھا کرا، لیکن جو لوگ ہمیں ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نمبر ہمارے پاس چل رہا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب جیسے ایک میسج آیا ہے آپ ماہر خان کا کہ آپ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. شاہ جی آپ کے لیے کچھ بولا گیا ہے کہ آپ کال اٹینڈ نہیں کرتے. آپ ضرور بتائیں کہ کب انہوں نے کال کری، اور میں لائیو بول رہا ہوں. آپ کو ابھی بات کرنی ہے شاہ جی سے، ابھی کال کر لیں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ اور ابھی آپ سے واٹس ایپ پہ بات کرا دی جائے گی. یہ جو نمبر چل رہا ہے دیکھیں شعیب صاحب، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے، یہ لائیو میرا یوٹیوب چینل آ رہا ہے. جی اور جو ہے کمنٹ بالکل نہیں پڑے، اس میں ہزارہ شاید سینکڑوں کمنٹ آ گئے ہیں جن کے سوال آئے ہیں کہ پلیز ہماری ادھر بات سنیں، آپ جو ہے ادھر جواب دے رہے ہو، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ اہم میں نے سمجھا ہے. ان کو تو چلو میرے یہ مریدین ہیں، یہ بعد میں ہماری بات ہے. ابھی دیکھیں نا، ہم ایک شو میں ہم سب کچھ کور نہیں کر سکتے، ہمیں شاہ جی کو دوبارہ بھی یہی بات ہے، بس یہی بات تھی جس کی وجہ سے میں ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکتا. میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے، میں ان کے انتہائی پاک گزار کا مشتاق ہوں جو میرے ٹوٹے سنتے ہیں، مجھے برداشت کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ کالا جادو کرنے والے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ اس پہ ایک کلپ دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا. بالکل خارج ہو جاتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئرنگ کرتا ہوں. جو قطب الدین صاحب بڑے بہت سالوں سے ہمیشہ میں دیکھتا آ رہا ہوں ان کو، وہ شو کرتے ہیں، تو اس میں آپ یہ ذرا نوٹ کریں. جو مہمان میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں ان سے ملاقات آپ کی کرا دوں. انتہائی محترم غلام حیدر ساقی بھائی، السلام علیکم سر. کبھی اتفاق ہوئے جادوگر سے ملنے کا؟ بہت دفعہ ہوا. جادوگر سے میں کپتان کی بات نہیں کر رہا، مطلب جادوگر اصلی والا جادوگر. اصلی والا جادوگر. جادوگر کوئی نئی چیز نہیں، شعبدہ باز ہے. شعبدہ بازی بھی ہے اور خبیث نفس کا مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص کام کرنے کا. میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. صدق شاہ صاحب السلام علیکم. جی تو شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اس ٹائپ کی بولی گئیں کہ مطلب جادوگر سے میں ملا ہوں اور بڑے اوریجنل جادوگر سے ملا ہوں. یہ جادوگر مطلب لوگ ڈرتے کیوں ہیں ان سے، کیا وجہ ہے؟ جی جادوگر سے اس لیے ڈرتے ہیں، کچھ جادوگر حقیقت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، کچھ چند ہی لوگ ہیں، چند ہی شاید، لیکن میری نظر میں جتنی ہے جو اس جادوگر میں نے نہیں دیکھا ہے. ہاں جو میجک کرتے ہیں، دوسرا یہ جس طرح سکولوں میں لوگ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، وہ میجک بولتے ہیں، میجک کرتے ہیں، اور جو اسکولوں کے اندر جو آ کے بولتے ہیں کہ جی یہ چھپا دیا تو کبوتر نکل گیا، یہ نکل گیا. جی ایسی کافی ساری چیزیں ہیں، بہت کمال کے. آج میں آپ کو اور بتاؤں گا، وہ حیران رہیں گے کہ واقعی شادی ایسا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں شعیب صاحب آپ اپنا نام بتا دیتے ہیں، اپنی والدہ صاحبہ کا نام بتائیں، بتا دیتے ہیں. 2 منٹ بعد کہتے ہیں جی ہم آپ کا حساب کرتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. آپ کسی پیر کے پاس فون کریں گے نا، ایگزامپلی آپ ابھی کسی میری آن لائن بعد آپ جو ہے کسی پیر کو
करिएगा, उसको कहिए यार जो मेरा जो है ना एग्जाम्पली जो है मेरा किसी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है, अब तो वो आपका नाम लेगा, आपकी वाइफ का लेगा, उनकी वालदा साहबा का, आपका साहबा का, उसके बाद वो 5 मिनट बाद भी वो उसके ऊपर तवीज़ात करवाएंगे, हालांकि कुछ ही नहीं होगा, आपने तो वैसे चेक करने के लिए किया है। पहले नंबर पे ये हिसाब का इनको पता ही नहीं है कि हिसाब किस तरह किया जाए, किसी को जो है छोड़ नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए जो है 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। किताब हाजा मेरे पास जो है वो सामने मेरे पास मौजूद है, वो बहुत पुरानी किताब है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इसके लिए जो है बरूज मनाजिल और उसके बाद जो है हरूफ तहजी और इनके अदाद से होना वाकिफ होना लाजमी होता है। अगर इनके आप जो है अदद नहीं निकाल सकेंगे, अगर का नाम शुएब है, शीन का पता नहीं है, एन के ये का पता नहीं है, तो आपका ना हिसाब लग सकता है। हिसाब पता है, कोई गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है ना, तो उसको कैसे पीर साहब चल गया है कि जी ये वाइफ के ऊपर जो है तावीज हुए हैं, उसको कैसे पता चल गया है? वो इल्म नजूम होता है, इल्म नजूम होता है, इल्म जफर होता है, जिसकी वजह से इल्म नजूम और इल्म जो जफर हकीकत के करीब होता है, ना कि वो हकीकत होती है। वो थोड़े बहुत जो है कुछ तुक्के लगा लेते हैं, तुक्के समझते हैं, ये हमारा एक जो है हमारी लैंग्वेज सवाल है, तुक्के लगा यानी कि अंदाजा लगा लेते हैं कि जी आपके ऊपर जो है जादू हुए हैं, इसने कराए हैं, उसने कराए हैं, फलां ने कराए हैं, समझ आ गए, जिसकी वजह से आप भी जो है परेशान होते हैं। तो जो मरीज होता है वो हर शिफा के चक्कर में होता है, यार भी किसी दम वाले से शिफा मिल जाए, किसी डॉक्टर से मिल जाए, किसी के पास किसी से मिल जाए। हम पीरों के बच्चे जो है खुद डॉक्टर के पास होते हैं और हम लोगों के बच्चों को दम कर रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, उनके बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं ना शेर साहब। अब देखें ना, अब जैसे आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल करा जी, सीन के जो है वो 60 होते हैं, राइट, और शीन के होते हैं 300, तो शुएब मेरा नाम है 300, शीन का जो है 300 निकलेगा, ठीक है आप इसमें, राइट। अब फिर उसके बाद अलीफ का या का अब मैं रे का बताता हूँ तो वो 200 है, ठीक है, रे का 200 हो गए, ठीक है। स्वाद का जो है वो 800 है, जुए का जो है वो 900 है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल आप आधे पी रहे हैं भाई। हाँ, ठीक है ना। तो अभी तो मैं अभी आपके साथ स्टार्ट हुआ ही नहीं हूँ, अभी ये अभी 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। फिर मैं आपके साथ ऐसे ऐसे चीजें लेकर आऊंगा जो आप माशाल्लाह माशाल्लाह खुल के सवाल करें। तो एक फिर कमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर हूँ, मैं परेशान नहीं होता, आप खुल के सवाल करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट होंगे, अभी तो हम स्टार्ट हुए नहीं है, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, राइट। अब अल्लाह ताला में बहुत सारे नाम है, या हकीम हो, या करीम हो, या हाफिज हो, भाई ये भी नाम पढ़ सकते हो, उस पर आप अपना हसार कर सकते हो। एक अमल शाहजी ने बताया कि उसको छुरी को लेके यहाँ से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए ऐसे करके धम करके उसको हसार कर लिया। हसार करने वाली बहुत सारी चीजें, आयतल कुर्सी इज अ ह्यूज बेनिफिट है हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ। तो सर अब जैसे आपने ये नाम लिए, मीम के 40 हैं, नून के 50 हैं, और सीन के जो है 60 हैं, का एन के 70 हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत है। ये तो मैं ये बात नहीं है नाजरीन कि ब्लैक मैजिक के अंदर ये चीजें होती हैं, ये आपकी रूहानी अमल के अंदर भी बाकायदा ये चीजें मौजूद हैं, जिसमें हम 786 लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेते हैं, उसके अंदर भी शामिल है। जी, तो ये अदाद निकलते हैं, सूरह यासीन का अल्फाज है। अब जैसे चांद की तारीखों पे हम आ जाते हैं, पीर साहब ये बताएं कि चांद की तारीखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, क्या वजह है अमल करने के लिए? चांद की तारीख एक, अगर आप अमल के लिए जी अमल करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अमल करने के लिए जो है ज्यादा नौचंदी जुमेरात को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नौचंदी जो होती है वो नए चांद पहली जुमेरात होती है, तो उसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है अमल था कि आपका जो है वो चांदनी रातों में हो। और ये किताब हाजा भी कहता है कि मैं बता चुका हूँ बरूज मनाजिल हरूफ अबजद, और उसके बाद घड़ियों में यही चांद की डेट ये भी शामिल है। इन चीजों का खास रखा जाता है, ये अगर खास नहीं रखा जाएगा तो जो है वो आपको रुजत हो जाएगी या उसका आपको फायदा नहीं होगा। ये चीजें लाजमी होती हैं इसके लिए। सही। अच्छा शाह जी ये बताएं कि जादू उड़ गया, जादू हर बंदा बोलेगा जी आप पे जादू है, आप पे हसद है, आप पे जादू है, आप पे हसद है। ओ भाई जादू हो गया, जादू का फिर तोड़ क्या है ये तो बताएं, तोड़ तो देते
ٹھیک ہے. اب ایک میرے پاس ایک چیز ہے, موسیٰ و ہارون کی لاٹھی ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی. ٹھیک ہے, یہ بات ہے, یہ بہت پرانا ہے. جی یہ دیکھیں, ہاں جی آپ کے پاس بھی ہے. اور میرے یہ جادو توڑنے والے کے لیے ہے کہ جو جادو اثر نہ کرے, جس لیے کہ جادو کو جادو کے طریقے سے ہی توڑا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جادو کو جادو کے طریقے سے اگر توڑیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر قرآن وظائف کے ساتھ توڑیں گے تو وہ زیادہ ہے, کیونکہ قرآن پاک حق ہے, جادو تو حق نہیں ہے نا. بالکل یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ جو جادو والی چیزیں ہیں وہ تو پھر بھائی وہ تو آپ اسلام سے بالکل باہر ہو گئے نا. اور ہر بندہ بالکل خارج ہو رہے ہیں. جادو کروا لیتا ہے, اپنے ہسبینڈ کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے جادو کرا لیتا ہے, کسی اور کو لانے کے لیے جادو کرا لیتا ہے. یہ تو بہت ساری چیزیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ نواز شریف کسی کو برا لگ رہا ہے, نہیں جی مجھے یہ ہٹا دو, بس یہ جادو کرا دو, زرداری برا لگ رہا ہے, ابھی آج کل عمران خان کی باتیں چل رہی ہیں, کیا اس ٹائپ کے لوگ آئے آپ کے پاس اپنی لائف کے اندر؟ نہیں ایسے نہیں آئے ہیں, ہر کوئی اپنی میں پڑا ہوا ہے, کسی کے ایسی باتیں کرتے کوئی نہیں ہے. اگر اتنے بڑے پیر پاورفل ہیں, سنیں میری بات, ہم نے ایک ویڈیو کا جی صحیح ہے جو حکمران دیا جاتا ہے ملکوں کا, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, کیا اس پہ جادو ہو سکتا ہے؟ سوال بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھو اگر آپ جادو کو جو ہے برحق سمجھتے ہیں کہ جادو ہے کسی کے اوپر ہو سکتا ہے, تو کسی پرائم منسٹر کا سوال ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ہر کسی کے اوپر ہو سکتا ہے. یہ جادو کرنے یا تعویذ کرنے والے کی پاور میں فرق ہے, یہ وہ کر لے یا نہ کر لے یہ اس کو پتا ہے, اس میں کتنی پاور ہے, یہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. یہ تو برحق ہے, وہ ہر کے اوپر ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن شاہ جی دیکھیں, ابھی دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ ہمارا ہو گیا, رائٹ, اور میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یوٹیوب پہ تھی, جو میں نے کل سے نکال کے رکھی تھی کہ میں جب میں شاہ جی کے ساتھ شو کروں گا تو اس کو ضرور میں شیئر کروں. تھوڑے سے ہم باتیں کریں گے نیکسٹ شو کے اوپر, ذرا یہ بھی سنیں. جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی توہم پرستی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. کالے جادو کے پیچھے دراصل منفی انسانی جذبات, حسد, بغض, عناد, دشمنی اور نفرت کارفرما ہوتے ہیں, اور جادو ٹونے کا بنیادی مقصد مخالف کو نقصان پہنچانا یا اپنے زیر اثر لانا ہے. کالا جادو کرنے والے زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں جو قبرستانوں, دریاؤں کے کناروں اور ویران جگہوں پر چلے کاٹ کر کالا جادو پر دسترس حاصل کرتے ہیں. یہ انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں جمع کرتے, حرام جانوروں کا خون اور مردہ لوگوں کے جسمانی اعضاء تک حاصل کرتے اور ان کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جادو ٹونا کروانے والوں میں مردوں سے زیادہ خواتین پیش ہوتی ہیں, کیونکہ حسد, کینہ, بغض اور نفرت کے جذبات مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ کام اس قدر زیادہ بڑھ گیا ہے کہ شہر میں صدقے کے گوشت کی فروخت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے. سڑکوں کے کناروں اور نہر کے گرد گرد بڑی تعداد میں ایسے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں جو صدقے کا گوشت لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہ گوشت خرید کر وہی جانوروں اور پرندوں کے لیے پھینک دیتے ہیں جو کالا جادو سے متاثر اور پریشان ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے مخالفین کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ کالا جادو کرنے والوں سے رجوع کرتے ہیں, جس کے لیے انہیں کالا جادو کرنے والوں کی جائز اور ناجائز شرائط کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. عمومی طور پر کالا جادو کرنے والے جنہیں ان کے عام میں عامل کہا جاتا ہے, ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو آسانی سے دستیاب نہیں ہو, مثلا پہاڑی کبے کا گوشت, سانپ کی کھال, معصوم بچے کا خون, لومڑی کا سر, بندر کی کھوپڑی وغیرہ. چونکہ یہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا سائل کے لیے ممکن نہیں ہوتا, اس لیے عامل حضرات اس ٹاسک کے بدلے ان سے منہ مانگی فیس وصول کرتے ہیں. جی شاہ جی, تو یہ میں نے جو دکھایا اس جتنی باتیں انہوں نے کری ہیں, ہم ان ٹاپک پہ آلموسٹ بہت ساری چیزوں پہ بات کر چکے ہیں. میں نے آپ کو قبرستان کے بارے میں بات کر لیا, میں نے آپ کو یہ پرفیوم کے بارے میں بات کر لیا ہے, اور جو پرندوں کے بارے میں آف کورس یہ جو الو کا جو ہوتا ہے چکر, یہ الو والا چکر ہے کیا, یہ الو کا خون کیوں دیا جاتا ہے. ہاں ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ صدقہ بہت ضروری ہے, لیکن یہ غلط طریقے سے صدقہ کرنا میرا خیال ہے کہ بہت غلط ہے, اور 100% ہونا چاہیے. دال کا صدقہ ہے, کپڑے کا صدقہ ہے, گوشت کا صدقہ ہے, چاولوں کا صدقہ ہے, گوشت کا ہے, پرندوں کو کچھ کھلا دے, پیسوں کا صدقہ ہے, پیسے کسی کو دے. یہ تو اچھے جو فقیر پاکستانی فقیر نہیں, مطلب ماشاءاللہ سبحان اللہ والے نہیں, اچھے فقیر ہیں, یا مستحق کا کوئی گھر ہے, وہ صدقہ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, اس کو آپ تھوڑے سے کھانے میں بالکل
हमारा ताल्लुक थोड़ा जादू टोने से हो रहा है, तो इस टॉपिक पे मुझे जरूर बात करनी है। साथ साथ एक शो के ऊपर काम नहीं चलेगा, हम इसके ऊपर सेकंड एपिसोड करेंगे, जिसका नेक्स्ट एपिसोड में शाहजी को बोलूंगा कि लाइव शो के अंदर इसी कमरे में बैठ के कुछ ऐसा अमल करके दिखाएंगे वो, जो वो आग लग गई या किसी मोक्किल को ले लिया, किसी जिन्नात को हाजिर करवा दिया, और शाहजी के साथ कोई बंदे और भी होंगे नेक्स्ट शो के अंदर, कि भाई कोई ऐसा लाइव शो में हम दिखाएंगे कि जिन्नात हाजिर हो रहा है, ये हाजिर हो रहा है, ये चीजें हम बताएंगे। और इसको फिर मैं बताऊंगा कि अभी तो मैंने सिर्फ जादू पे बात करी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कुरानी तरीके से कौन कौन से अल्फाजों को इस्तेमाल करके उस पे काम किया जाता है। इंशाल्लाह ताला उस पे हम बात करेंगे। शाहजी, मसला ये है कि आपका अभी हम बहुत सारे टॉपिक पे बाकी है, राइट या रॉन्ग? आपको पता चल गया है मेरे पास नॉलेज है, आपको पता चल गया है कि मैं किस किस्म के सवाल लेकर आ सकता हूं, और बाखुदा मैं आपसे पहली दफा बात कर रहा हूं। अभी तक राशिद ने मुझे नंबर भेजा, मैंने अभी तक इनसे हेलो हाय तक नहीं करी इनका व्हाट्सएप नंबर पर। और शाहजी, ना मैंने इस प्रोग्राम की कोई तैयारी करी थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे ये कुछ क्लिप निकलेंगे, मैं उनको बताऊंगा, उसके साथ एंड ऐसा करूंगा, खुद ब खुद होता है। जब मुझे कोई ये बोलता है इसको इस तरीके से ये सवालात पूछ लो, ये सवालात भेजे थे, मुझे मजा नहीं आता। मुझे पता था कौन कौन से सवाल, और मैंने ये तकरीबन सारे ही सवालात ऑलमोस्ट कवर कर लिए। लेकिन नेक्स्ट शो के अंदर सून हम शाहजी को दोबारा लाएंगे। ये नंबर एक व्हाट्सएप का पाकिस्तानी नंबर है जो चल रहा है, जो मेरे पास होता है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। जो लोग कॉल करना चाहते हैं वो कॉल करें। और फिर यही रिक्वेस्ट, यही एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट, शाहजी भी इंसान है, उसको भी अल्लाह ताला ने रिस्क इस तरीके से लिखा हुआ है, अल्लाह ताला रहम फरमाए सबको। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई, एक वीडियो चल रही थी, इतनी बड़ी दाढ़ी, और उस औरत जो है हमल से थी, पेट मतलब प्रेग्नेंट थी, वो उसके ऊपर फूंक मार रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, सबने देखी होगी, बहुत वायरल हुई हुई आजकल वो। और उसके बाद बोलता है कपड़े उठाओ, कपड़े उठाओ, उस पर वो दम कर रहा है। वो औरत मजबूर थी, क्या थी, नो आइडिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। शाहजी, उल्लू वाली बात पे, उल्लू के खून के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। और मैं बात करना चाहता हूँ ऊपर जो चीजें आती हैं उस पे बात करूंगा मैं आपसे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी शाहजी, आप बोले प्लीज। जी, आपने कहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में जो है शाहजी हमें जो है कोई लाइव अमल करके दिखे। मैं दो आपको लाइव अमल दिखाऊंगा, जो मेरे भाई तो शायद पता नहीं हैरान हूँ या ना हूँ, देखने वाले जरूर हैरान हो जाएंगे, या आप वाले या मेरे पेज वाले या मेरे यूट्यूब वाले। क्योंकि एक मेरी बात, शाहजी आप तैयारी करके रखें, मुझे टाइम दे, मैं शो करूंगा, और उसमें हम लाइव शो के अंदर ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाएं कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। सर मैं डरने वाला तो आप भी डरने वाले नहीं है, और मैं भी मलंग फकीर मलंगू से आपका अब वास्ता पड़ा है। और मेरी बात सुने, मैं उन भंगी चरसू मलंगू से नहीं हूँ, मैं एक मलंग फकीर सा बंदा हूँ, और एक जो बिल्कुल ही अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं मुझे किसी से लालच नहीं है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ऐसी दो चीजें बताऊंगा कि शायद यूट्यूब के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर आज तक वो नहीं चली होंगी, और लाइव करके दिखाऊंगा। एक पहले बता देता हूं ताकि लोग सुन लें, और जो है आपकी शो का वो इंतजार करें जी, आपकी शो का वो इंतजार करें कि हुसैन भाई ने जो है, हुसैन शाहजी जो है वैश्वे साहब को ये दो बातें कही थी, और वो करके दिखाएगा। एक शेर साहब, एक लोग जाते हैं भी ये आपके कपड़ों को आग लग गई, ठीक है, एक तावीज बना के देते हैं जी, ये कपड़े के ऊपर आग लग गई है। एक जो है फिर तावीज देते हैं अपनी मुट्ठी में रखो, वो हाथ जलना शुरू हो जाता है, वो फेंक देते हो, ये तो इतना बड़ा सख्त जादू है आपके ऊपर। जिस तरह इकरार भाई ने जो है उस दिन वो अंडे से सुइयां निकालनी है, शायद आपने वीडियो देखी होगी। इस तरह के करतब करके लोग जो है डराते हैं। दूसरे नंबर पे और मैंने अमल जो है देखा है, वो भी इसी तरह का एक शोबदा है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, वो मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है, कि वो जलना कैसे शुरू हो जाता है, तरह जलता है, इसमें क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, और आपको पता कि और कैसे पता चलेगा, और इन लोगों से आपने बचना कैसे है, ठीक है। उसके बाद एक और गरम तेल, जिस तरह ये ऑयल होता है, मछली वाला तेल होता है, जिस तरह इतना वो जो है गर्म होता है, जिस तरह हम मछली तलने के लिए तेल को गर्म करते हैं,
उसमें मैं बंदा आपको किसी मेडिसिन के बगैर, किसी कोई जादू तवीज के बगैर, किसी वजीफे, किसी दम के बगैर उसमें गर्म ऑयल में पैर रख दूंगा। शायद शुएब साहब मुझसे दूर हैं, अगर वो होते तो पैर रखा दूं, शायद समझें कि यार शाह साहब ने पैर रख दिया, इसके ऊपर कोई मेडिसिन लगी होगी या ऑयल में कुछ ऐसी चीज होगी जो जिसका कोई जिस्म के ऊपर असर नहीं होता होगा, पीर ने ऑयल में छींटा ऑयल का तो वो पैर जल जाए। पीर साहब का क्यों नहीं जला है? ये करामत दिखाने के लिए लोग करते हैं जी पीर साहब के ऊपर बड़े जिनात हैं, इसके ऊपर जी इसने गर्म खोलते हुए तेल में अपना पैर रख दिया है। तो कोई जो है अगर मेरे साथ शेर साहब होते तो मैं उसका रखा देता, राशिद भाई का भी पैर रखा देता। तो इस तरह पैर जाएगा जिस तरह आपने फ्रिज में पैर डाला हो। लोग हैरान हो जाते, वो बात है पीर साहब की आवाज नहीं ऐसा करके दिखाऊंगा, और उसकी हकीकत से अगर शेर साहब हुक्म करेंगे तो मैं आगाह करूंगा। हम राशिद का पैर रखवाएंगे, आप फिक्र ही नहीं करें। लेकिन पीर साहब एक आपका बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये है कि आपका बहुत बहुत कीमती टाइम था, आपने मुझे टाइम दिया, और कोई बात आपको बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। आपकी मोहब्बत है, मैं सपासगुजार समझता हूं। और दिल आजारी में किसी भी जादू करने वाला उसका रिस्क है, वो जाने और अल्लाह जाने। और लेकिन नेक्स्ट शो के अंदर आप प्लीज अपना पूरी तैयारी करिएगा। आपने एक वीडियो या हेडफोन जो भी कुछ है, या माइक का कुछ इस तरीके से कोई आप ले सकें, जैसे तो ये माइक मिलता है। और यार ये मेरा बड़ा आईफोन है, ये शोएब साहब 11 प्रो मैक्स, और ये मेरा हेड फ्री उसका ओरिजिनल है, इससे शायद बड़ा कोई माइक नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। शायद खराब हो तो मैं ताबेदार हूँ, फिर भी ले लूंगा, कोई मसला। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब वो जो वीडियो बने ना उस पे लोग बड़े जबरदस्त तरीके से देखो, लाइव देखें। देखिए वीडियो तो सब बना सकते हैं, मैं चाहता हूँ लाइव हमारा शो होगा, आप उसकी तैयारी करें। 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब बोलेंगे जब हम शो करें, ठीक है सर? जी ठीक है, जब हमारे चैनल को आप क्या बोलना चाहेंगे पीर साहब? आपके भी बहुत सारे लोग होंगे, आप चैनल के लिए क्या बोलेंगे, मेरे लिए क्या बोलेंगे? आपको कैसा लगा? आपने बहुत सारों के साथ शो किया होगा, आपको कैसा लगा? ऑनेस्टली और दिल से बताइएगा कैसा लगा आपको, क्या बोलेंगे आप? मैं एक बात जरूर, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए नंबर पे जितने लोगों ने आज तक मेरे ऊपर सवाल किए हैं, ऐसा सवाल मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपकी मेरी पहले कोई कमेंटमेंट है, क्योंकि आपने लोगों को बताया कि शाह जी हेलो भी अभी हुई है, ठीक हुआ है, ऐसे हकीकत है। मुझे बहुत मजा आया आप जैसे बंदे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मेरे ऊपर मुश्किल से मुश्किल सवाल किया जाए, अगर जवाब ना आए तो मैं खुश हूँ, यार बड़ा अच्छा सवाल, यार जवाब नहीं आया है, मैं ज्यादा उसके ऊपर फिर मेहनत करना शुरू कर देता हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे सवाल आज तक मेरे ऊपर जो हैं, कुछ आपने ऐसे सवाल भी किए जो शायद आप मेरी लाइफ में ना किए जाएं, ऐसे भी आपने किए हैं, क्योंकि शायद राशिद साहब को ने पूछा है कि भाई आप जो है कौन से सवाल किए जाए, मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप जो चाहें। और मेरी तवक्को से भी ज्यादा आपने ऐसे सवाल किए हैं, शायद आप किसी और बंदे के सामने, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता, करते तो वो शायद बुखलाहट का शिकार हो जाता। ये भी आपने हरूफ अबजद बता दिए हैं, मेरे शीन के इतने, ऐन के इतने, ये इतने, तो मैं भी जो है मुझे भी इन चीजों का ज्यादा पता चलता है। बंदा अगले जो है वो घबरा जाते हैं, यार ये तो बंदा समझदार है। ऐसे सवाल आज तक नहीं हुए। और आपका जो चैनल है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सामने मेरे एलसीडी चल रही है, बहुत कमाल का रिजल्ट आ रहा है, और चैनल भी बहुत अच्छा है, बहुत एचडी चैनल है। और ये सवाल जो आपने किए के ऊपर किए हैं आपने, कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के, ना सब्सक्राइबर की हमने कोई बात की है, ना व्यू की है, ना शेयर की है, कोई बात नहीं की है। तो यही तो बोल रहा हूं, मैं ये काम करता ही नहीं हूँ कि भाई आप आए चैनल पर आए, ये करें वो करें, इस टाइप की हम बात ही नहीं करते ना। सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करते हैं कि टाइम पहला बंदा देख रहा हूँ कि आप जो है अभी तक 1 घंटा 9 मिनट की वीडियो चल गई है, और आपने ऐसा कोई बात नहीं किया कि यार शेयर करें वीडियो को, अमल अच्छा लगा है, मेरी बात अच्छी लगी, इसको आगे पहुंचाएं, ये करें वो करें। क्या हक था? आप हक के सवाल कर रहे थे। अगर ये आप सवाल जो किए, अगर मेरे सवाल टूटे फूटे अल्फाज जो थे अगर लोगों को अच्छे लगे और आप बरहक सवाल थे, अगर इनसे किसी को फायदा मिले तो ये सबका होता है, किसी को फायदा अच्छा आपको फैलाना सबका होता है, ना कि गुनाह अगर इसको कुछ शेयर कर भी दे तो उसके लिए फायदा है, अगले बंदे को फायदा है। तो आप सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी सी बात है। आप प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट यही करूंगा कि
अभी तो मैंने स्टार्ट किया नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट में, लेकिन आप तैयारी से आइएगा, हमारे चैनल को लाजमी देखिएगा, दोबारा देखिएगा। और पीर साहब शाहजी का नाम अच्छा लगता है मुझे शाहजी बोलने में, तो शाहजी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे और जितना जल्दी हो सके मिलेंगे। शाहजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।